لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا ومعيننا ومغيثنا ومقوانا وملجانا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات، بحمد اللہ تعالی رمضان المبارک کا چوتھا جمعہ المبارک ہے. آج ہم امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب اخی رسول حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم وعلیہ السلام آپ کے کچھ مناقب، شہادت اور کچھ تاریخی حوالے سے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، اور وہ اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ یعنی اللہ کے نام پر خیرات کرتے ہیں. سامعین مکرم، اس آیہ کریمہ کا شان نزول تفسیر طبری میں، تفسیر قرطبی میں، تفسیر ابن کثیر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں اہل ایمان سے مراد مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کی ذات گرامی ہے. اور ایک خاص بات جو اس آیہ کریمہ میں بیان کی گئی ہے وہ آیہ کریمہ کا آخری حصہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ رکوع میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس یہ بات توجہ طلب ہے
رکوع میں خیرات کرنا، نماز کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرنا، یہ کیسا عمل ہے؟ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، مختلف ادوار میں اللہ رب العزت جنہیں توفیق عطا فرماتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خیرات بھی کرتے ہیں، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، مال سے زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اس میں وہ خیرات کرے یا زکوٰۃ ادا کرے، چاہے نماز سے پہلے یا نماز کے بعد۔ مولا کائنات کی وہ ذات گرامی ہے کہ آپ حالت نماز میں ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو مسجد کے دروازے پہ ایک سائل سوال کرتا ہے، مولا کائنات اب نماز کی حالت میں ادھر خود اللہ کے حضور حاضر ہیں، مسجد کے دروازے پہ اللہ کے نام کی صدا دی گئی، تو سوچا کہ جب اس نے اللہ کے نام پہ مانگا ہے تو پھر نماز کے اختتام تک تاخیر کیا کرنی۔ اب نماز چھوڑ کے اگر گھر جاتے تو نماز ٹوٹ جاتی، تو آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک انگشت میں، ایک انگلی میں ایک انگوٹھی تھی، یوں ہی آپ رکوع کی حالت میں کھڑے رہے اور وہ انگوٹھی یوں اتار کے اس سائل کے حوالے کر دی۔ رب ذوالجلال کو یہ خیرات کرنے کی ادا اتنی پسند آئی کہ فرمایا اہل ایمان تو وہ ہیں جو نماز کی حالت میں بھی میرے نام کی کوئی صدا دے تو یوں ہی نماز میں کھڑے کھڑے عطا کر دیتے ہیں۔ اور علی صرف مومن نہیں، علی ایمان کی علامت ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا حب علی ایمان و بغضہ نفاق، فرمایا یاد رکھو نمازیں ہر کوئی پڑھتا ہے، روزے ہر کوئی رکھتا ہے، جو کلمہ گو ہے نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، نیک نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، مگر آپ منافق اور مومن میں پہچان کیسے کر سکو گے؟ بھئی نماز تو منافق بھی پڑھتے ہیں، روزہ تو منافق بھی رکھتے ہیں، دیگر اعمال صالحہ تو منافق بھی کرتے ہیں، بظاہر تو کلمہ پڑھتے ہیں نا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ایمان اور نفاق کے درمیان علامت حب علی ہے۔ فرمایا حب علی سے ایمان، علی کی محبت عین ایمان ہے، وبغضہ نفاق، اور جس سینے میں علی کا بغض ہے وہ پکا منافق ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں فضائل میں صرف ایک آدھ حدیث اور عرض کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی شیء ان انتم فعلتموہ کان لکم کفایہ فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ یاد رکھو تمہیں کوئی ایسا کام نہ بتاؤں کہ اگر وہ کام تم سر انجام دے لو تو وہ تمہارے لیے دنیا میں بھی کافی ہو اور آخرت میں بھی کافی ہو۔ اب دیکھیے اس گہرے گزرے دور میں اگر کوئی شیخ اپنے مرید سے کہے کہ میں تجھے کوئی ایسا عمل نہ بتا دوں جس سے تیری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی سنور جائے، بتائیے وہ اگر سمجھدار آدمی ہوگا تو کتنا خوش ہوگا۔ جائے کہ رسول کونین صحابہ سے فرمائیں تمہیں کوئی ایسا نیک عمل بتاؤں اگر تم وہ کر لو تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ قالوا بلی یا رسول اللہ، اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے، آپ ارشاد فرمائیے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سنو، جماعت صحابہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، فرمایا حب علی ابن ابی طالب، فرمایا علی ابو طالب کے بیٹے کی محبت ایسا عمل ہے کہ صحابہ
وہ تمہیں دنیا میں بھی کافی ہے اور آخرت سنورنے کے لیے بھی کافی ہے۔ بتائیے علی کی محبت اگر صحابہ کو دنیا میں بھی کافی ہے اور آخرت میں بھی کافی ہے تو کسی 14ویں صدی کے ملا ملوانے کے نفاق اور بغض سے شان علی میں کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ اور پھر دیکھیے رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات سے فرمایا علی یاد رکھ تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے نسبت تھی۔ اب دیکھیے علماء سے پوچھئے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھائی تھے، کوئی فرق نہیں تھا صفات میں، لیکن وہ دونوں نبی تھے، ہارون علیہ السلام بھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی۔ یہاں آقا نے فرمایا علی تجھے میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ نے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اور اگر ابھی آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو میں ایک اور حوالہ عرض کر دیتا ہوں۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا جب معراج سے واپس تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجمع صحابہ میں جلوہ گر ہیں، مولا کائنات حاضر ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا علی میں تجھے خوشخبری نہ اب کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی معراج کی رات جو کچھ رب ذوالجلال نے مجھے عطا کیا میں نے تیرے لیے مانگا، جو کچھ رب ذوالجلال نے مجھے عطا کیا میں نے تیرے لیے ہی مانگا، بس میرے بعد نبی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو مولا کائنات کی ہستی وہ ہستی ہے جسے بقول رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے علاوہ جتنی صفات رسول کونین کو رب ذوالجلال نے عطا کی مولا کائنات کو بھی عطا کی۔ پھر آپ کی شہادت کیسے ہوتی ہے؟ 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری آپ کا وصال با کمال ہے۔ علی وہ شجاع اور بہادر ہے جس پر نماز کے علاوہ کسی کو قاتلانہ حملہ کرنے کی بھی جرت نہیں ہوئی۔ منافق اس طاعت میں رہتے کہ علی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے تو اس پر حملہ کرے۔ 19 رمضان المبارک کو مولا کائنات جامع مسجد کوفہ میں فجر کی نماز کے لیے تکبیر اولا کہتے ہیں، تو عبد الرحمن بن بلجم خارجی انتظار میں تھا جس نے تلوار پہ زہر لگا رکھی تھی، اس نے حملہ کیا، اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس نے نماز کی حالت میں کیوں حملہ کیا؟ وہ یہ سوچتا رہا کہ علی جب امام ہو تو پیچھے کسی مقتدی کا بھی دنیا کی طرف تیار نہیں رہتا۔ نہیں آپ نہیں سمجھے، آپ کے عقل سے اوپر سے بات گزر گئی۔ جن کا علی امام ہو جو علی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں تو علی کی ابتدا میں نماز پڑھنے والوں کی یہ حیثیت ہوتی ہے کہ انہیں رب کے سوا کچھ یاد نہیں ہوتا۔ وہ استاد میں رہا کہ علی جماعت کروائیں، تو چونکہ مولا کائنات کے سارے مقتدی اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، کوئی مجھے دیکھے گا نہیں، پکڑ نہیں سکے گا، تو نماز کی حالت میں مولا کائنات پہ حملہ کیا، اور 19 رمضان المبارک کی فجر آپ کے سینہ مبارک
اور آپ کی گردن مبارک پر تلوار چلائی گئی. 3 دن آپ زخمی رہے اور تیسرے دن زخم اتنے شدید تھے کہ آپ کی شہادت ہو گئی. مگر یاد رکھیے، لوگ دنیا میں زندہ رہ کر کامیابیاں تلاش کرتے ہیں، علی رب کے حضور حاضر ہو کر کامیابی کا سرٹیفکیٹ لیتا ہے. ہم زندہ رہ کر کامیابیاں تلاش کرتے ہیں، علی پہ حملہ ہوتا ہے. جب مولا کائنات پہ وہ خارجی حملہ کر لیتا ہے تو مولا کائنات کی زبان مقدس سے یہ لفظ نکلتے ہیں، فوز ورب الکعبہ، اللہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اور پھر علی وہ ہے جو قاتل کو شربت پلائے کہ پیاسا تو نہیں. 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہوتی ہے. اور دیکھیے، ابھی رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے وصال فرمائے، ظاہری پردہ فرمایا، صرف 29.5 سال ہوئے. تاریخ اسلام کے اوراق پڑھیں، تلاش کریں، صرف مولویوں کی باتوں میں نہ رہیں. رسول اور آل رسول کے ساتھ ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہو گیا. ابھی رسول کونین کو صرف 29 سال گزرے تھے، مولا کائنات کی شہادت ہوئی. اور شہادت کے بعد خطرہ ہے کہ مولا کائنات کو دن کی روشنی میں دفن نہیں کیا گیا. یہ کلمہ پڑھنے والے اتنے بے حمیت ہو چکے تھے، یہ خارجی بے حیات ہو چکے تھے کہ ان خارجیوں کے خوف سے مولا کائنات کو رات کے اندھیرے میں دفن کیا گیا. اور صرف 3 یا 4 لوگ آپ کی تدفین میں شریک ہوئے، جن میں صرف آپ کے 2 صاحبزادے سیدنا امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت حبیب ابن مظاہر. کچھ قلیل لوگ آپ کی تدفین میں، اور تدفین بھی نجف کے ایک جنگل میں کی گئی. تدفین کرنے کے بعد پھر آپ کی قبر انور کو چھپانے کے لیے اوپر رات کو پانی ڈالا گیا، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ علی کا مزار ہے. پھر ایک دور آتا ہے، بنو عباس کا ایک حکمران تھا ہارون الرشید. بادشاہوں کو شکار کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور پھر بادشاہوں کے میں اکثر کہا کرتا ہوں، بادشاہوں کے کتے بھی بڑے تگڑے ہوتے ہیں، وہ 4 ٹانگوں والے ہوں یا 2 ٹانگوں والے. بادشاہوں کے پالتو کتے بھی بڑے تگڑے ہوتے ہیں. تو بادشاہ شکار پہ نکلا، ہارون الرشید کے ساتھ کتے تھے اور باز تھے، ہرنوں کا شکار کرتا تھا. اسے کسی نے بتایا کہ نجف کے جنگل میں ہرن بہت رہتے ہیں. وہ نجف اشرف شکار کرنے آیا تو کتے چھوڑے، باغ چھوڑے. اب جیسے ہی کتے ہرنوں کے پیچھے دوڑتے، ہرنوں کا جھنڈ ہے جنگل میں، ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے، ہرن اس پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اب کتے نیچے کھڑے ہو کے بھونک رہے ہیں جس طرح آج کل مولا علی کو کتے بھونکتے ہیں. اوپر ٹیلے کے نہیں جاتے، باز اوپر نہیں جاتے ٹیلے کے. جس سوار پر، جس گھوڑے پر ہارون الرشید سوار تھا، وہ گھوڑا اوپر نہیں جاتا. اچھا، 1 دفعہ واپس آ گیا، 2 دفعہ واپس آ گیا، بڑا پریشان ہوا کہ کئی دفعہ ایسا ہوا
یہ جنگل کے آزاد ہرن اس ٹیلے پہ چڑھ جاتے ہیں، اتنا اونچا ٹیلا بھی نہیں، تو میرے کتے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ باغ اوپر جاتے ہیں نہ میری سواری اوپر جاتی ہے۔ وہ بچے کس طرح دور کوئی بھی وہ کتے نجف نہیں جاتے۔ ہاں، تیرے شکار سے نادر یہ آشکار ہوا، کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے۔ بلاخر اس نے پوچھنا شروع کیا کہ میرے کتے ٹیلے پہ کیوں نہیں جاتے؟ ہرن بڑا آزاد بیٹھ جاتے ہیں، اور جب میں واپس چلا جاتا ہوں ہرن ٹیلے سے نیچے اتر آتے ہیں۔ بلاخر اس نے قریب کی آبادی سے ایک بوڑھے معمر شخص کو بلایا اور اس سے کہا کہ یار یہ یہاں ماجرا کیا؟ اس نے کہا اچھا بتاتا سچی ہوں، مگر یہ ہے کہ پھر مجھے اطمینان چاہیے کہ تو کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ اس نے کہا نہیں ضمانت لے لے یار، میں کوئی نقصان نہیں کروں گا۔ اس نے کہا ھذا قبر علی ابن ابی طالب، اس نے کہا یہ جو اونچا ٹیلا ہے یہ علی بن ابی طالب کی قبر ہے، مزار ہے، یہاں کتے شکار کرنے نہیں جاتے۔ تو پھر عباسی دور میں ہارون الرشید نے مولا کائنات کا مقبرہ بنوایا اور لوگوں کے لیے اسے اوپن کیا، کھولا، اور لوگوں نے زیارت، وہاں جا کے لوگ زیارت کیا کرتے تھے۔ اب میں تھوڑا سا مولا کائنات کی شہادت اور اس سے پہلے کے کچھ جو واقعات ہیں، مولویوں کو یہ باتیں ہضم نہیں نہ ہوتی کہ امت کے کچھ لوگوں نے آل رسول کے ساتھ وفا کتنی کی ہے۔ ابھی مولا کائنات کا ہی دور تھا، دیکھیے رات کی تاریکی میں آپ کو بھی دفن کیا جاتا ہے تاکہ کوئی قبر کھود کے نقصان نہ پہنچائے، بے حرمتی نہ کرے۔ پھر علی کے بڑے بیٹے بڑے سجادہ نشین امام حسن کے جنازے پہ مدینہ المنورہ میں باب جبریل کے سامنے تیر برسائے جاتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق کو آپ کیسے دھندلا کر سکتے ہیں؟ پھر اسی علی کے بیٹے حسین اور اس کے پوتوں کو کربلا میں ذبح کیا جاتا ہے۔ پھر اسی علی کے پوتے زین العابدین کو میدان کربلا کے بعد مجھے بتائیے کربلا میں بچا ہی کیا تھا؟ ایک بیمار زین العابدین بچے اور اس بدبخت یزید کا ابھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اس بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئیں، پاؤں میں زنجیریں ڈالی گئی، ننگے پٹوں پہ رسول کونین کی صاحبزادیوں کو بٹھایا گیا۔ یہ امت نے رسول کونین کے کلمے کا حق ادا کیا۔ اور پھر حضرت امام زین العابدین کے ایک بیٹے ہیں حضرت سید بن علی۔ امام زین العابدین کا نام علی ہے، علی کا ہر بیٹا ہی علی ہے۔ امام زین العابدین کے ایک بیٹے حضرت سید جن کا نام تھا، ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ امام زین العابدین کے بعد حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کو کوفہ بلا کے شہید کیا گیا، اور حضرت زید بن زین العابدین آپ کو شہید کرنے کے بعد اس وقت ہشام بن عبد الملک کا دور تھا، تو کوفہ کے لوگوں نے جب بلایا، بنو امیہ کے ان حکمرانوں کے دل میں آل رسول کا اتنا بغض تھا، اس وقت یوسف بن عمر ثقفی جو تھا، اس نے لشکر تیار کیا، حضرت زید بن علی کو شہید کیا، اور آپ سوچ نہیں سکتے
حضرت زید بن علی کو شہید کر کے 4 سال تک چوراہے میں آپ کا لاشا لٹکایا گیا. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 4 سال تک امام زین العابدین کے بیٹے کا لاشا کوفہ کے بازار میں لٹکتا رہا. پھر کوئی دور بدلا، 4 سال بعد آپ کو سولی سے نیچے اتار کر امام زید بن علی علیہ السلام کی تدفین ہوئی. اور ان کے ساتھ 4 سال تک لٹکانے کے بعد جو سلوک کیا گیا وہ یہ تھا کہ 4 سال بعد جب اتارا گیا تو آپ کے جسم پاک کو جلا کے اس کی راکھ بنا کے دجلہ میں بہا دی گئی. ابھی تو 3 نسلیں رسول کائنات کی گزری ہیں، امام زین العابدین، امام حسین اور امام حسن اور مولا علی تک. ابھی وقت ہی کتنا گزرا تھا. پھر انہی کے صاحبزادے حضرت یحییٰ بن زید علیہ السلام، ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ حضرت یحییٰ بن زید علیہ السلام آپ کو بھی شہید کیا گیا، اور شہید کر کے کچھ عرصے تک آپ کا لاشا بھی سولی پر لٹکایا گیا. بنو امیہ کا یہ سخت رویہ پھر یہاں تک رکا نہیں. یہ مولا علی کا اپنا دور تھا. ابھی مولا کائنات مسند خلافت پر متمکن تھے کہ صحابہ کرام پر سختی کی گئی کہ مولا کائنات کو گالیاں دی جائیں، برا بھلا کہا جائے. شہادت کے بعد نہیں، شہادت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کہا گیا ما منعک ان تسب ابا التراب، اے سعد بن ابی وقاص، تو علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی کیوں نہیں دیتا؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مولا کائنات جب تخت خلافت پر متمکن تھے تو کون سا دور تھا. صحابی رسول سے کہا گیا، اور یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے یہ مسلم شریف میں موجود ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ مجھے علی کی صفات نہیں بھولتی. 3 باتیں ایسی ہیں جو رسول کونین سے میں نے علی کے بارے میں سنی تھی، اس لیے میری زبان پر مولا کائنات کے لیے کوئی غلط لفظ نہیں آ سکتا. فرمایا ایک رسول کونین نے فرمایا تھا کہ اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. پھر رسول کونین نے دوسری مرتبہ فرمایا لأوتين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. رسول کونین نے قیامت کے دن فرمایا تھا کہ میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ مبالغہ کے دن والی بات بھی مجھے نہیں بھولتی جب رسول کونین نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو بلا کے فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. ان فضائل کے ہونے کے باوجود میں مولا کائنات کے بارے میں کوئی غلط لفظ اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا. اور یہ میں نے آپ کے سامنے مسلم شریف کی روایت لکھ رکھی ہے، اور اس کا راوی بھی حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے عامر بن سعد ہیں. پھر حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، کوفہ میں رہنے والے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخری ایام میں ان کی ولادت ہوتی ہے.
علمی مقام یہ ہے کہ 120 صحابہ سے ان کی ملاقات ہے۔ ایسے نہ سمجھیں کہ مولا علی کے عاشق اور محب کوئی عام لوگ تھے۔ یہ آج کے آپ چال چالے چمٹے میراثی دیکھ کے کہتے ہیں کہ علی کو ماننے والے ایسے ہوتے ہیں۔ سنیے علی کو ماننے والے کیسے ہوتے ہیں۔ 120 صحابہ سے حضرت ابی لیلہ کی ملاقات ہے، اور 100 صحابہ سے کم از کم آپ نے تحصیل علم کیا۔ 100 صحابہ آپ کے استاد ہیں، ان میں سر فہرست مولا کائنات، حضرت عمر بن خطاب سے بھی پڑھا، حضرت عثمان بن عفان سے بھی پڑھا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی پڑھا، حضرت حذیفہ بن یمان سے بھی پڑھا، حضرت ابو ایوب انصاری سے بھی پڑھا، مگر سب سے زیادہ صحبت حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کو مولا کائنات کی میسر آئی۔ ان سے کہا گیا، اللہ اکبر، ان سے کہا گیا کہ مولا کائنات کو گالیاں دو۔ یہ ابھی دور صحابہ ہے، کوئی دور کی بات نہیں۔ بنو امیہ نے کیا کیا چاند نہیں چڑھائے، اور کیسے کیسے تاریخ اسلام کو داغدار نہیں کیا۔ کہا گیا مولا کائنات کو گالیاں نکالو، تو انہوں نے جواب دیا، فرمایا میں اس شخص کو برا بھلا کیسے کہہ سکتا ہوں جس کی فضیلت ہے میں نے رسول کونین سے سب سے زیادہ سنی۔ پھر بوڑھے تھے، معمر تھے، عمری گورنروں نے ظلم و ستم کیا، جب کمزور اور ضعیف ہو گئے، بعض تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اتنے کوڑے لگائے گئے صرف اس بات پہ کہ مولا کائنات کو برا کہو۔ ان کی پیٹھ جو تھی کوڑے لگانے کی وجہ سے ٹانٹ کا جو یہ قالین ہوتا ہے اس کی ایسی ہو گئی۔ مگر فرمایا علی کے بارے میں غلط لفظ زبان سے نہیں نکل سکتا۔ پھر انہیں ان کے بیٹے کو بلا کر، کمزور تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، ان کے بیٹے کے سینے پر لگا کے انہیں کوڑے مارے گئے، اور کہو، فرمایا کہو لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر آگے نومینیٹ کیا گیا کہ کہو کذابوں پہ اللہ کی لعنت ہو، اور ساتھ بنو امیہ کے گورنروں نے کہا کہ اس میں نام مولا مرتضیٰ کا لو، ولی کا نام لو۔ تو جب بہت زیادہ آپ پہ ظلم و ستم کیا گیا، عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی زبان سے اتنے الفاظ تو نکلتے تھے لعنت اللہ علی الکاذبین، مگر آگے فرماتے تھے اللہ، گویا مفسرین فرماتے ہیں، تاریخ دان فرماتے ہیں، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ فرماتے تھے اے کذاب، اے جھوٹا، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم علی کے خلاف بولتے ہو۔ پھر دیکھیے حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کو، یہ بھی حضور کے صحابی ہیں، ان پر ظلم و ستم کر کے مولا کائنات کی محبت کی پاداش میں کہ علی علی کیوں کرتا ہے، یہ صحابہ کے ساتھ کیا گیا، انہیں قید میں رکھا گیا اور بالآخر قتل کر دیا گیا، صرف اس جرم میں کہ مولا کائنات کے نعرے کیوں لگاتا ہے۔ اور پھر حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت محمد بن ابی بکر، حضرت ابوبکر کے صاحبزادے، سنا ہوگا نا، یہ بھی مولا کائنات کی تربیت میں رہے اور مولا کائنات کے شاگرد بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کو پکڑا گیا مصر سے، اور مصر سے پکڑ کر، یہ بھی دور علی کی بات ہے، خلافت علی کی بات ہے کہ مولا کائنات نے خود انہیں بااعتماد سمجھ کر مصر کا گورنر مقرر کیا، دوسری طرف سے انہیں پکڑ کے قتل کر دیا گیا، قتل
قتل کرنے کے بعد مورخین نے لکھا کہ مولا علی کے اس محب اور عاشق کو گدے کی کھال میں دبا دیا گیا، گدے کی کھال میں دبا کے جلا دیا گیا کہ علی علی کیوں کرتا ہے۔ اور پھر حضرت عبید اللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عباس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا ہیں، ان کے بیٹے ایک حضرت عبید اللہ تھے، ان کو مولا کائنات کی محبت کی پاداش میں انہیں سزائیں دی گئی، ان کے دو معصوم بچوں کو قتل کر دیا گیا کہ یہ علی سے پیار کرتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو روکا گیا کہ مولا کائنات کا نام کیوں لیتے ہو، اور یہ دور تھا حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ مولا کائنات کے شاگرد بھی تھے، اور یہ وقت بھی گزرا ہے کہ عبد الملک بن مروان اس کے دور میں حضرت حسن بصری کو حجاج بن یوسف کے ذریعے، اس وقت گورنر تھا بصرہ کا، اسے کہا گیا کہ اسے پکڑو، اسے کہو علی علی کہنا چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب انہوں نے انکار کیا، ان کی بیٹی فوت ہوئی، حسن بصری کو بیٹی کے جنازے میں شرکت نہ کرنے دی گئی کہ علی علی کیوں کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ مجھے مولا کائنات کی شان میں تبرہ کرنے کا کہا گیا، جس کا میں نے انکار کیا، یہ میرے اور میری بیٹی کے درمیان تو حائل ہو سکتے ہیں، علی اور میری محبت کے درمیان تو حائل نہیں ہو سکتے۔ اور خواجہ حسن بصری تدریب الراوی میں امام سیوطی فرماتے ہیں، کان الحسن البصری یرسل کثیرا وربما ترک ذکر بعض الصحابۃ خوفا فی زمن بنی امیہ، فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے دور میں ایک خوف ہے کہ میرا سر تن سے جدا نہ کر دیا جائے۔ حضرت خواجہ حسن بصری جب حدیث روایت کرتے تھے تو درمیان میں مولا کائنات کا نام نہیں لیتے تھے۔ اس قدر زور و شدت کیا گیا بنو امیہ کے دور میں کہ علی کا نام حدیث کی روایت میں بھی نہیں لینے دیا جاتا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اکثر ایسی روایات نقل کرتے ہیں جو مرسل ہیں، جن میں صحابی کا ذکر نہیں، پر میں باقی صحابہ کا تو ذکر کرتا ہوں، مگر جو روایت علی سے ہو بنو امیہ کے حکمران علی کا تذکرہ نہیں کرنے دیتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، یزید بن معاویہ کے دور میں حضرت انس بن مالک کو رئیس المنافقین کا سرکاری لقب دیا گیا، سرکاری طور پر انہیں رئیس المنافقین مشہور کیا گیا۔ انس بن مالک کو پوچھا غلطی کیا ہے، جواب ملا علی سے پیار کرتا ہے۔ امام مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، امام المدینہ کہا جاتا ہے، جو ساری زندگی مدینہ سے باہر نہیں نکلے کہ کہیں رسول کونین کے شہر سے باہر موت نہ آ جائے، وہ بھی اکثر مرسل روایات نقل کرتے تھے، یعنی صحابی کا نام نہیں لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ وہ سے روایات کیوں نقل کرتے تھے، کہنے لگے جو روایت علی سے ہو بنو امیہ والے علی کا نام نہیں لینے دیتے۔
اور پھر صحابہ کا دور بنو امیہ میں حال یہ تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بنو امیہ کی بیعت کے لیے مجبور کیا گیا۔ یہ بھی عبد الملک بن مروان کا دور تھا۔ حجاج بن یوسف کے سفاح کو کہا گیا کہ عبداللہ بن عمر کو پکڑ کے لاؤ۔ عبد الملک بن مروان کی بیعت کرے۔ جب وہ دربار میں داخل ہوئے، یہ صحابی رسول آ رہے ہیں اور یہ بنو امیہ کا بدبخت حکمران اپنی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پہ رکھ کے تکبر سے بیٹھا ہے۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، امام نسائی یہ سیاستہ کہ اماموں میں سے ایک امام ہیں، جن محدثین کی سیاستہ ہیں ان میں سے ایک سنن نسائی بھی ہے۔ امام نسائی جو ہے انہوں نے مولا کائنات کی شان میں کتاب لکھ دی۔ غصہ چڑھا بنو امیہ کو، کہنے لگے کچھ حدیثیں تروڑ مروڑ کے بنو امیہ کی شان میں بھی نقل کر دو۔ میں کہنا نہیں چاہتا، کچھ نام لیے گئے کہ ان کی شان میں بھی کوئی حدیث بیان کر دو، تو کہنے لگے آپ نے جواب دیا رسول اللہ نے کوئی بات کی ہو تو میں بات کروں، میں تو رسول کونین سے علی علی کی باتیں سنتا تھا، تو جو سنتا تھا وہ میں نے کتاب لکھ دی۔ امام نسائی کو قید کر دیا گیا، اور اسی پاداش میں کہ مولا کائنات کی شان میں احادیث تلاش کر کے ایک کتاب کا نام کیوں دیا، اسی قید میں آپ کا وصال ہو گیا۔ ابھی بھی ہمارے ملا بنو امیہ کی تعریفیں کرتے کرتے نہیں تھکتے۔ ایک حضرت عمر بن عبد العزیز تھے، جن کے دور میں جا کے مولا کائنات کو مسجد کے منبروں پر گالیاں دینا بند کی گئی تھے، یہ بھی بنو امیہ سے، مگر انہوں نے فرمایا جو علی کو برا بھلا کہے گا میں اسے کوڑے لگاؤں گا۔ ورنہ بنو امیہ کا سارا دور گزرا، جن منبروں پر قرآن کی تلاوت اور حدیث رسول کے دروس ہونے چاہیے تھے، ان دروس کے ساتھ منبروں پر مساجد میں اجتماعات میں منبروں پر مولا کائنات کو گالیاں دی جاتی تھی۔ وقت کے دامن میں اگر گنجائش ہوتی میں چند مثالیں اور بھی آپ کے سامنے رکھتا، مگر بات یہ ہے دور کوئی بھی ہو محبان علی ہمیشہ شجاع اور بہادر ہوتے ہیں۔ میں آخری پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں، دور حالیہ کے تناظر میں بھی دیکھ لیں، سارے خارجی عرب جو ہیں کسی نے اڈے دیے ہوئے امریکہ کو، کوئی کسی طرح اس کا پٹھو ہے، کوئی کسی طرح بے غیرت اس کا پٹھو ہے۔ ہمیں عقائد یار مسلمان تو ہیں نا، ہمارا ان کے ساتھ فقہی اختلاف ہے تو کیا ہے، دیگر ائمہ کے ساتھ فقہی اختلاف نہیں ہے آپ کا، مگر علی علی کرنے والے آج بھی سپر پاور کو ناکوں چنے چبوا رہے، اور بے حیائی اور بے شرمی کی حد یہ ہے کہ روس نے ایران کے خلاف ووٹ کاسٹ نہیں کیا، ہمارے اسلامی ممالک ایران کے خلاف ووٹ کاسٹ کر کے آئے ہیں سلامتی کونسل میں۔ اس سے بڑی بے غیرتی اور بے شرمی کیا ہو سکتی ہے؟ رب ذوالجلال کے حضور دعا ہے، رب ذوالجلال ہمیں مولا کائنات کی مودت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ ہم اہل سنت ہیں، نبی کے تمام صحابہ کے نوکر ہیں، اس سے ہمیں انکار نہیں، مگر اگر آپ کہیں کہ علی علی زیادہ کیوں کرتے ہیں
اس کا جواب فقط اتنا ہی ہے، اللہ نے ہمیں علی کے کھاتے میں جو ڈال دیا، وہ قادر ہے، اس نے علی کے کھاتے میں ڈال دیا تو علی علی ہی کرنی ہے مرتے دم تک۔ رب ذوالجلال کی حضور دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس ماہ مقدس کا صدقہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اپنی بارگاہ اقدس کا قرب نصیب فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا احترام اور لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔